ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر، رسول خلق، رسول دو عالم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کے ذائقے کو پانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً آپ اپنے اعمال کا قیامت والے دن پورا بدلہ دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، پس تحقیق یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ بہت ہی بڑی کامیابی کو پا گیا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ بھی بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کے جام کو پینا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے، اپنی موت کے آنے سے پہلے کچھ محنت کرتا ہے، کچھ تگ و دو کرتا ہے، وہی انسان کامیابی کو پائے گا، اور وہی انسان جنت کو حاصل کر سکے گا، اور وہی انسان جہنم کی آگ سے بچ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی جو ہے، لذتوں کو مٹا دینے والی جو ہے، لذتوں کے اوپر چھری چلا دینے والی چیز جو ہے وہ موت ہے۔ اکثروا، اور اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ من حیث القوم، معاشرے کی حیثیت سے، اپنے رہنے کی حیثیت سے، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، کلی طور پر ہماری حالت یہی ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ موت کو بلائے بیٹھا ہے۔ موت کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ فلاں کا جنازہ پڑا ہے، فلاں کی تدفین کی ہے، دل میں ایک ایسے جو ہے نا وہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ شاید میرا ابھی وقت ہی نہیں ہے، ابھی شاید میری موت کا وقت ہی نہیں ہے، میرا ذرا تھوڑا سا ابھی دور ہے۔ ایک یہ چیز رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھا کرے۔ پسند کیا نبی علیہ السلام نے کہ میری جو امت ہے یہ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ جو ہے نا یہ یاد رکھا کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات فهم الخالدون، کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو دائمی زندگی عطا ہی نہیں کی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ اس دنیا کے اندر تو ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام یہی بات کہا کرتے تھے کہ وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو بقا ہے ہی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر کسی نے ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔
انک میت و انہم میتون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، یہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ موت، کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا ہو، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے اسلام کو ماننے والا ہے، مگر موت سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ در حقیقت موت جو ہے مسلمان کے لیے، اس سے جب اس کو موت آتی ہے، جو مسلمان ہے جب اس کو موت آتی ہے تو مسلمان کے لیے موت جو ہے در حقیقت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ جب کسی کو موت آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، قصہ کہانی جو ہے وہ تمام ہو چکی ہے۔ تو کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، جو غافل تھا موت سے اس نے سمجھا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو گئی ہے یہ شام زندگی، زندگی کی یہ جو دنیا کی زندگی تھی اس کی تو شام ہوئی ہے، صبح دوام زندگی، اصل زندگی کا تو آغاز ہوا ہے۔ اب اصل زندگی کا تو آغاز ہوا ہے، یا ہمیشہ کے لیے خوشی ہے، یا ہمیشہ کے لیے غم ہے، یا ہمیشہ کے لیے چہرے کے اوپر تر و تازگی ہے، یا ہمیشہ کے لیے یہ چہرہ جو ہے یہ مرجھا جائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کی طرف چلا جائے گا، ایک جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ موت سے ہوگا۔ تو موت جو ہے یہ مسلمان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور غافل انسان وہ ہے اور بے خبر ہے، کم ظرف وہ انسان ہے جس نے اپنی موت کو بلا دیا۔ عاقل انسان جو ہے جس کو اللہ نے سلیم الفطرت بنایا ہوا ہے، عقل عطا کی ہوئی ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی ہے، وہ انسان اپنی موت سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ اپنی موت سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ جامع الترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے جو محنت بڑی کرتا ہے، عقل مند کون ہے جو کماتا بہت ہے، عقل مند کون ہے جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس کے پاس لوگوں کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، جس کے لیے جناب لوگ بلک ترس رہے ہوتے ہیں اس سے ملاقات ہو جائے۔ فرمایا نہیں، الکیس من دان نفسہ، یہ ذات کی بات ہے، ہر نفس کی بات ہے۔ جیسے قیامت کے دن ہر کوئی کہے گا کہ نفسی نفسی، اللہ آج مجھے بچا لینا، آج میری ذات کو بچا لینا۔ فرمایا عقل مند بھی وہی ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے، جو اپنے آپ کو پہلے بچانے کی کوشش کرتا ہے آگ سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کی سب سے پہلی کوشش وہ اپنے اوپر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد زندگی شروع ہونے والی ہے، جس زندگی کا آغاز موت کے بعد ہے، عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرتا ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، عاجز ہے وہ انسان، سست ہے وہ انسان، نافرمان ہے وہ انسان، گناہگار ہے وہ انسان، غافل ہے وہ انسان۔ من اتبع نفسه هواها، جس نے اپنی جان کو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، کرتا اپنی مرضی ہے، سوتا اپنی مرضی سے ہے، اٹھتا اپنی مرضی سے ہے، کھاتا پیتا اپنی مرضی سے ہے، کماتا حاصل کرتا اپنی مرضی سے ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور تمنا اللہ پہ رکھتا ہے، اللہ بچا بھی لے گا، قبر میں بھی بچا لے گا، حشر میں بھی بچا لے گا، جہنم سے بھی بچا لے گا۔ اور وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، مرضیاں اپنی کرتا ہے، تمنائیں اللہ پہ باندھی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ عاجز ہے، یہ نافرمان ہے، یہ بھول کے اندر ہے، یہ غلطی کے اندر ہے، یہ خطا کے اوپر ہے، یہ غلطی کے اوپر ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں شاید اللہ تعالیٰ فیصلہ بدل دے گا۔ یہ موت ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، صبح و شام ہم جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، سوتے وقت، اٹھتے وقت، اس موت کو ہماری زندگی کے ساتھ منسوب کر دیا کہ بنی آدم جو ہے وہ کسی وقت اپنی موت سے جدا نہ ہو، کسی لمحے کے اندر موت سے اس کا خیال جو ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ غفلت کے اندر نہ چلی جائے۔ جب ہم سوتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، سوتے ہوئے بھی اپنی موت کو انسان یاد کرتا ہے، اور
رات کو پہلو بدلتے ہوئے اپنے بستر کے اوپر انسان کون سی دعا کرتا ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بستر پر انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو میں نے رکھا، وبک ارفعہ، تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو اٹھایا ہے، ان امسکت نفسی، میں سونے لگا ہوں، نیند کی آغوش میں جانے لگا ہوں، ان امسکت نفسی فرحمہا، اللہ اگر مجھے موت آ گئی تو میرے اوپر رحم فرما دینا۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ انسان کی نیند ہے، یہ انسان کا بستر ہے، یہ اس کا آرام ہے، مگر موت کو وہاں پر بھی یاد دلا دیا کہ اللہ کے بندے تو فوت ہونے والا ہے، تو دنیا سے جانے والا ہے، اپنی موت کو پہلے یاد کر، پھر آنکھیں بند کرنا، پھر سونا، پہلے اپنی موت کو یاد کر۔ اور نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھلائی تھی کہ اے برا، رات کو جب تو سارے اذکار کر لے، آخری دعا یہ پڑھنا، آخر کے اندر یہ دعا پڑھنا، ام مت مت علی الفطرۃ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے برا، جب اپنے بستر پر آئے، نماز کی طرح وضو کر، آخر کے اندر تمام اذکار کرنے کے بعد یہ دعا کر، ام مت مت علی الفطرۃ، موت کی فکر اگر ہے تو اس دعا کو پڑھ لینا، اگر تجھے اس رات میں موت آ گئی تو فطرت اسلام پر جائے گا۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے کے اوپر یہ چیز سکھلائی تھی کہ موت جو ہے سوتے ہوئے بھی یاد رکھنا، اور جب آنکھ تمہاری کھلے تو سب سے پہلے یہ کہنا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ یہ بھی ایک موت تھی، یہ جو نیند تھی یہ بھی ایک موت تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس موت کے بعد دوبارہ پھر زندگی دے دی ہے۔ یعنی اپنی موت کو انسان سوتے ہوئے بھی یاد کرے، اٹھتے سار بھی یاد کرے، کسی جگہ کے اوپر اپنی موت کو بھولے نہیں۔ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حسن درجے کی روایت ہے کہ کوئی مومن جو ہے اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت جو ہے اس کے سرحانے میں لکھی ہوئی نہ پڑی ہو۔ یعنی ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن جو ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے، 2 راتیں بھی اس کے لیے ایسے گزارنا مناسب نہیں ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یعنی اس کو اپنی موت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ 2 راتوں کی اجازت نہیں ہے کہ مومن بندہ 2 راتیں ایسے بسر کرے کہ اس کو اپنی موت کی پرواہ نہ ہو، اپنی موت کی فکر نہ ہو۔ میں مومن کی شان کے لائق نہیں ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے 2 راتیں گزر جائیں اس نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے سرہانے کے نیچے نہ رکھی ہو کہ میرے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، میں نے دینا کس کا ہے، لینا کس سے ہے، اور میرے جانے کے بعد میری وصیت کیا ہے، میرے اہل کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے میری کیا وصیت ہے۔ واللہ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ میرا تائے کا بیٹا ہے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، مجھے رات کو کال آتی ہے کہ وہ بھائی اس قدر بیمار ہے کہ اس کی سانس نہیں آ رہی، اس کا سانس جو ہے نا وہ بند ہو رہا ہے۔ تو اس کو میں فوری طور پر گھر سے بھاگ کے نکلا، ہم اس کو لے کر ہاسپٹل میں جا رہے تھے، تو اس نے جاتے ہوئے راستے کے اندر میرا ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ دنیا سے جانے کے بعد تو بھائی ہے، ہم دونوں نے اکٹھے دین پڑھا ہے، تیرے اوپر مجھے امید ہے کہ تو میری مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اور دوسری بات مجھے کہتا ہے یہ میری وصیت ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کو اسلام پر رکھنا، انہیں دین کی تعلیم کے اوپر رکھنا، انہیں نماز روزے کی تلقین۔ واللہ یہ چیزیں میرے لیے چھوٹی چیزیں نہیں تھی کہ ایک میرا ہم سفر جو ہے، جو ساتھ رہنے والا جو تھا، جس نے میرے ساتھ، ہم نے اکٹھے جس جگہ پر بیٹھ کر دین پڑھا ہے، وہ اس کو کیا فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری وصیت یہ ہے۔ حالانکہ انسان وصیتیں تو اور بھی کر سکتا ہے کہ فلاں سے لے لینا، فلاں رشتہ دار بڑا امیر ہے، بڑا بھائی امیر ہے،
فلاں سے اس کا خیال، مگر ایمان والوں کی نظر سب سے پہلے اپنی موت کے اوپر، آخرت کی تیاری کے اوپر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل و عیال کو یہ وصیت ہونی چاہیے انسان کی کہ ان کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کرنا، استقامت کا درس دینا۔ اور یہی چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ 2 دن کا عرصہ جو ہے وہ انسان کا نہ گزرے، اس کی نصیحت جو ہے، اس کی وصیت جو ہے اس کے سرہانے پر موجود ہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ جو موت ہے، جو سلف صالحین تھے ان کی زندگیوں کے اندر اگر کسی چیز نے نکھار پیدا کیا تھا، کوئی چیز تبدیلی لے کر آئی تھی تو موت کی یاد تھی۔ اگر کسی چیز نے ان کے اخلاق کو اخلاق حسنہ بنا دیا تو وہ موت کی یاد تھی۔ اگر آج ہم ان کا نام لے کر رحمہ اللہ، علیہ الرحمہ، رحمت اللہ علیہ دعائیں دیتے ہیں ان کا نام لے کر، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ ہر پل ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام کو روشن کر دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان محبت سے اللہ والوں کا نام لیتے ہیں، عقیدت سے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی یہ چیز لے کر آئی تھی، نکھار اس چیز نے پیدا کر دیا تھا کہ موت کو یاد رکھتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بھائی نے ان کی طرف خط لکھا، بھائی نے خط لکھا کہ میری بینائی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذکر الموت، اپنی موت کو یاد کرو، یہن علیکا، یہن علیکا اذہاب البصر، اپنی موت کو یاد رکھا کرو، یہ آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، یہ جو غم ہے یہ ہلکا ہو جائے گا۔ موت کو یاد رکھا کرو، آنکھوں کی بینائی کا چلے جانے کا جو غم ہے یہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ تھے سلف صالحین۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، جن کو امام سفیان ثوری کہا جاتا ہے، اپنی جیب کے اندر ایک پرچی رکھا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرتا اس پرچی کو نکالتے، اس کو کھولتے، اس کو پڑھتے، پھر بند کر کے اپنی جیب میں ڈال دیتے۔ ان سے پوچھا گیا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ عرصے کے بعد اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد پھر جیب میں داخل کر لیتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اس پرچی کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اے سفیان، موت آنے والی ہے، تیرے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس پرچی کے اوپر میں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ آج کل ہم بھی نوٹ پیڈ کیا نوٹ کرتے ہیں، کیا لکھتے رہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہمارے معاملات کیا، کون سی چیزیں جن کو ہم ترتیب دیتے رہتے ہیں، کون سی چیزیں جن کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں، واللہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی، کوئی انقلاب نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو ہماری اصل منزل ہے ہم نے کبھی اس کو یاد تک نہیں کیا، جو قبر ہے ہم نے کبھی اس کو یاد تک نہیں کیا، ہم نے اپنی موت کو کبھی یاد تک نہیں کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ موت جو ہے اس کی تکلیف اتنی ہے انسان کے لیے، فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک جتنی اس پر تکلیفیں آئی ہیں، جتنی اس پر پریشانیاں آئی ہیں، جب وہ موت کی تکلیف کو پائے گا، ساری زندگی کے دکھ جو ہے، ساری زندگی کی تکلیفیں جو ہیں، انسان ان کو بھول جائے گا۔ ہم بھی تو اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، ہمیں تو یہی چاہیے کہ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کس طرح سے اپنی موت کو یاد رکھا کرتے تھے؟ یحییٰ غسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما نمت یومن قط، کہتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہوا، ما نمت یومن قط الا فحدثت نفسی انی لم استیقظ، کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میں سوتا ہوں تو میں سونے سے پہلے یہ سوچ کر سوتا ہوں کہ صبح میں اٹھ نہیں سکوں گا، میں صبح اٹھ نہیں سکوں گا۔ یعنی ہر روز رات کو جب میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں صبح نہیں کر سکوں گا۔ یعنی اس کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنی تیاری مکمل کر کے سوتا ہوں، میں کسی کو معاف کر کے، کوئی کمی بیشی ہے، کسی کا کچھ دینا لینا ہے، معافی مانگ کر، معاف کر کے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر کے پھر میں اپنی نیند کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں روزانہ جب بھی میں اپنے بستر پر نیند کے لیے آتا ہوں، ما نمتو، میں ایسے نہیں سو جاتا، میں ایک امید لے کر سوتا ہوں، ایک سوچ ہوتی ہے میرے ذہن میں کہ میں صبح کے وقت اٹھ نہیں سکوں گا، تو میں
اپنی نیند سے پہلے اپنی تیاری کر کے سوتا ہوں۔ اسی طرح محمد الواسع رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ محمد الواسع رحمہ اللہ جب سونے لگتے تھے تو سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا کرتے تھے استودعکم اللہ، میں تم کو اللہ کی سپرد کر کے سو رہا ہوں، میں تم کو اللہ کی سپرد کر کے سو رہا ہوں۔ یعنی سوچ یہ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میں نے صبح کو اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ یعنی کتنا ایمان ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے اہل و عیال کو، جہاں پر انسان زندگی بسر کرتا ہو 100 طرح کی کمیاں بیشیاں آتی رہتی ہیں، وہاں پر انسان سونے سے پہلے یہ کہا کرے استودعکم اللہ، میں تم کو اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی سپرد کر کے سو رہا ہوں، پتہ نہیں صبح کے وقت میں نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، میری آنکھ جو ہے وہ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی۔ اسی طرح شمیت بن اجلان رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی امیدوں کو اتنا لمبا نہ کیا کرو، اپنی امیدوں کو اتنا لمبا اور اتنا وسیع نہ کیا کرو کہ میں نے فلاں جگہ سے ہی کھانا کھانا ہے، میں نے فلاں جو ہے نا وہ عمدہ معیار کا ہی میں نے کپڑا پہننا ہے۔ ہمارے تو معیار بھی تو آج کل یہی ہے نا، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ عزت اس کے اندر ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنا ہوگا ہم سمجھیں گے عزت اسی کے اندر ہے، بڑا گھر ہوگا ہم سمجھیں گے عزت اسی کے اندر ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، کہتے ہیں شمیت بن اجلان رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی امیدوں کو اتنا لمبا نہ کیا کرو کہ میں نے یہ کھانا ہے، یہ پہننا ہے، وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جانا ہے۔ تم تو ایسے کرتے ہو کأنکم خلقتم للدنیا، کہ شاید تم کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ تم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور تم کو اما تعلمون ان الموت امامکم، جب تم اتنی بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہو اما تعلمون ان الموت امامکم، تو کیا تم اس بات کو بھول جاتے ہو کہ موت جو ہے وہ تمہارے سامنے؟ امیدیں اتنی لمبی ہیں اور یہ بات انسان بھول جاتا ہے کہ ان الموت امامکم، موت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ سچی بات ہے، کچھ تو واقعات ایسے ہیں کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو القمہ المدنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صفوان بن سلیم رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر رہا کرتے تھے اور مسجد نبوی سے کم ہی باہر نکلا کرتے تھے، مسجد نبوی سے باہر کم ہی نکلا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، جب مدینہ سے باہر نکلنے لگتے تو رونا شروع کر دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں موت کا کوئی پتہ نہیں، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں مسجد سے باہر ہوں اور مجھے موت آ جائے، میں کسی جگہ پر کام کی غرض سے، اپنے معاملات کی غرض سے جو ہے نا وہ پہنچا ہوا ہوں اور مجھے موت یاد آ جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا جو یہاں پر رہتا ہے مدینہ کے اندر، قیامت والا دن ہوگا جس کو موت یہاں مدینہ منورہ میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کروں گا۔ اور اللہ کے نیک بندے، یعنی تقوی کی بھی انتہا تھی کہ ایک جگہ سے باہر نکلتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح اسماعیل بن زکریہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو محمد الحبیب الفارسی کہتے ہیں میرا ہمسایہ تھا، میرا پڑوسی تھا، کہتے ہیں صبح بھی اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی، شام کا وقت ہوتا تب بھی اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی۔ تو میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے اور جب شام ہوتی ہے تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے جب صبح ہوتی ہے تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں شام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اور جب شام ہوتی ہے تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں صبح کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت یاد کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ دنیا میں زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے ایک اجنبی ہے یا جیسے ایک مسافر ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان جو ہے اس کو شہرت ہی کھائے جا رہی ہے، شہرت نے انسان کے ایمان کو خراب کر دیا، انسان کی موت سے اس کو غافل کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ تو کتنا اچھا نوجوان ہے، تو کتنا اچھا نوجوان ہے کہ جس نے خواب یہ دیکھی ہے
کہ رومال کے ایک ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے اندر ہیں، اور جدھر کو نظر اٹھاتے ہیں وہ رومال کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، ادھر کو لے چلتا ہے۔ ان کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کر جیسے تو غریب ہے، جیسے تو اجنبی ہے، تیرا اتنا تعارف نہیں ہے، تیری اتنی پہچان نہیں بنتی تو نہ بنے، اتنا تو فیمس نہیں ہوتا تو نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ او عابر السبیل، یا جس طرح ایک مسافر گزر رہا ہوتا ہے، جن جگہوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے ان جگہوں سے اسے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ آخری ایک اور چیز بیان کرتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آگے اپنے شاگرد کو یہ کہا تھا، مجاہد بن جبر کو، کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ احادیث کو سنا اور آگے تشریح کیسے کر دی، آگے اپنے شاگردوں کو کیسے سمجھا دیا، کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ اے مجاہد جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر۔ وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا، اپنی بصارت سے فائدہ اٹھا، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے فائدہ اٹھا۔ کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے کچھ عمل کر لے، موت کے آنے سے پہلے کچھ عمل کر لے۔ 2 دن کی دنیا ہے، کچھ تو سنبھل کے چل، یہ چلو چل کا میلہ ہے، نہ اتنا اچھل کے چل میں یہ کما لوں، میں وہ حاصل کر لوں، میں یہ بنا لوں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، انسان لگا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بلڈنگیں تو ایسی کھڑی کرتا ہے، یہ عمارات تو ایسی بناتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ شاید اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخری چیز، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا، جب آخری عمر کے اندر انہوں نے عبادت بہت زیادہ کرنی شروع کر دی تو لوگوں نے کہا ساری زندگی عبادت میں ہی گزاری ہے، ساری جوانی عبادت میں ہی گزاری ہے، اب آخری عمر کے اندر آ کر اتنا جو ہے عبادت کو تیز کر دیا ہے، تمہیں اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہو گئی ہے؟ صحابی رسول ہو، نبی علیہ السلام کی رفاقت تم کو میسر ہوئی، ساری زندگی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری، جہاد میں گزری، اب آخری وقت میں عبادت کو اور تیز کر دیا۔ تو آگے سے کہتے ہیں جب گھوڑے اپنی منزل پر پہنچنے لگتے ہیں تو سرپٹ دوڑتے ہیں، اب میری موت کا وقت شروع ہو رہا ہے، مجھے اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ موت ایسی چیز ہے جو انسان میں اس کے اہل و عیال کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے۔ موت سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ صبح و شام کی دعائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بنیادی دین سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر ہم صبح و شام کے اذکار پہ غور کر لیں تو سچی بات ہے کتنی جگہوں پہ سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے انسان کو درس دیا گیا ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ اگر موت کو یاد رکھے گا انسان حسد سے پاک ہوگا، حرص سے پاک ہوگا، خیر اور بلائی کے کام کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی